امریکی فوج کا صدر ٹرمپ کی ہدایت پر ایران کے خلاف فضائی کارروائی کا آغاز۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایران کے خلاف مزید حملے شروع کر دیے ہیں۔ آبِ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ آبِ ہرمز میں خطرہ بننے والے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران نے بحری جہازوں پر بلا جواز حملے کیے۔ ایران کی حالیہ جارحیت پر جواب دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز بھی امریکی فوج نے ایران میں 80 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس، سیرق اور ہنزگان میں متعدد دھماکے سنے گئے ہیں۔ چابہار اور جابر میں دھماکوں کے بعد بجلی کی فراہمی معطل ہوگی۔ پاسداران انقلاب نے بیان میں امریکی حملوں کا جواب دینے کا اعلان کیا۔ جب تک ایران بحری جہازوں پر حملے بند نہیں کرتا، امریکی کارروائیاں جاری نہیں کی۔ ایران اپنی ذمہ داریاں پوری کرے یا پھر وہی ہوگا جو گزشتہ رات پیش آیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران نے ہرمز کو بند کرنے کی کوشش کی تو امریکی فوجی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ آبِ ہرمز کھلی رہے گی۔ صدر ٹرمپ کے پاس ایران کے حوالے سے کئی آپشنز موجود ہیں۔ سرحد پار سے پھیلائی جانے والی دہشت گردی کو پوری طاقت سے کچلا جائے گا۔ پاکستان کی داخلی سلامتی، اقتصادی خوشحالی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مسلح افواج قوم کی بھرپور حمایت سے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں اور ان کے سہولت کاروں کا مکمل صفایا کرے۔ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کی پاس آؤٹ گریجویٹ سے خطاب۔ کہا، دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز کی پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں سے مکمل باخبر ہیں۔ دشمن کی سرپرستی میں کام کرنے والی پراکسیز کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ جنگی میڈیا کی لفاظی یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں، ایمان، اتحاد اور تنظیم کے سنہری اصولوں سے جیتی جاتی ہیں۔ پاکستانی افواج جنگ کی بدلتی نوعیت کے عین مطابق آپریشنل تیاریاں کر رہی ہیں۔ افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت، بلند حوصلے، آپریشنل تیاریوں پر یقین اور اعتماد ہے۔ بلوچستان میں فورسز کی کارروائی جاری، 54 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے 42 شہادتیں ہوئیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا، 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 واقعات ہوئے۔ خزدار میں فتنہ خارج نے معصوم عوام پر حملہ کیا، 4 شہری شہید ہوئے۔ 6 تاریخ کو منگی ڈیم کے علاقے میں دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ دہشت گردوں سے مقابلے میں 9 اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا۔ فتنہ خارج 18 پولیس جوانوں کو یغمال بنا کر لے گئے۔ زیارت میں دہشت گردوں کا گھیرا تنگ کیا تو انہوں نے پولیس کے 18 جوان شہید کر دیے۔ مقابلے میں 15 خوارج کو جہنم واصل کیا۔ تیسرا واقعہ آج پیش آیا۔ آپریشن کانوائے پر حملے کیا گیا، جس میں ایک جی سی او سمیت 11 جوان شہید ہوئے۔ دہشت گردوں کے ساتھ بیلاوندر میں مقابلہ ہوا۔ کلدم پی ایل اے کے 14 خوارج ہلاک ہوئے۔ خاران اور دالبندین میں بھی متعدد خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ بھارت کے ساتھ وہ قوتیں بھی شامل ہیں جنہیں پاکستان کی خوشحالی اور ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ دہشت گرد حملوں میں اکثریت افغان شہریوں کی ہوتی ہے۔ افغان طالبان رجیم ان دہشت گردوں کو سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ تمام غیر قانونی مقیم افغانوں کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے۔ کوئی مائی کلال ریاست پاکستان کو ڈرا دھمکا نہیں سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، آپ صرف اسے ڈرا سکتے ہیں جو ڈرتا ہو۔ ہمارے بچوں، پولیس جوانوں اور شہریوں پر ہاتھ ڈالو گے تو بات چیت نہیں ہوگی۔ کوٹا سے پانی کے پائپ لائن جانے پر بھی انہیں مسئلہ ہے۔ سب کو پتا ہے بلوچستان پاکستان کی جان، آن اور شان۔ بلوچستان کی خوشحالی ایک حقیقت ہے جسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ ہم فیلڈ مارشل کی قیادت میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمیں اس جنگ میں ہر صورت کامیابی حاصل ہوگی کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ زیارت کے علاقے مانگی میں شہید 21 پولیس اہلکاروں کی میتیں کوئٹہ منتقل۔ یرغمال اہلکاروں کو مانگی اور زرغون غر کے درمیانی علاقے میں شہید کیا گیا۔ لاشیں منتقل ہونے پر شہداء کے لواحقین بڑی تعداد میں سول اسپتال پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ رہے ہیں۔ امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں بلوچستان کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ متعلقہ حکام وزیر اعظم کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔
لاپتہ کارگو طیارے کا ملبہ کراچی کے ساحل کے قریب سمندر سے مل گیا۔ پاک بحریہ اور PMSA کا طیارے میں سوار عملے کے 5 اراکین کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ بحریہ کا ہوائی جہاز بھی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن میں شریک۔ K2 بوئنگ 737 طیارے میں پائلٹ محمد رضوان، فرسٹ آفیسر فیصل محمود، انجینئر عارف صدیقی اور دیگر 2 افراد سوار تھے۔ طیارے کے کیپٹن رضوان کے اہل خانہ شدت غم سے نڈھال۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے انجینئر عارف کے گھر والوں کو موزے کا انتظار۔ شارجہ سے کراچی آنے والے K2 ایئر ویز کا کارگو طیارہ گزشتہ رات لاپتہ ہوا تھا۔ لاپتہ طیارے کی تحقیقات کے لیے بیورو آف سیفٹی انویسٹیگیشن کی 11 رکنی ٹیم اسلام آباد سے کراچی پہنچ گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر K2 ایئر ویز کے 4 سیل دفاتر بیورو آف ایئر سیفٹی انویسٹیگیشن کے سپورٹ۔ بیورو نے تحویل میں لیے گئے ریکارڈ کی ابتدائی رپورٹ وزارت دفاع کو بھیجی۔ And you know what? I may be gone too, because I'm their number one target. It's out all over the place. I'm their number one because they're scum. That's the way they act, and that's the way they've done it for 47 years. میری جان خطرے میں، ایران کے ہٹ لسٹ میں میرا نام سر فہرست۔ امریکی صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو میں خدشات کا اظہار۔ کہا، امریکہ میں صدارت کا پیشہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ میں نے وہ کام کیے جو کوئی صدر نہیں کر سکا، اس لیے ہٹ لسٹ پر ہوں، مگر ایسے خطرات مجھے اپنے اقدامات سے نہیں روک سکتے۔ میں صدر نہ ہوتا تو اسرائیل کو وجود اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ شام حزب اللہ اور لبنان کے معاملے پر ہماری مدد کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی شامی صدر سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، شام پر عائد پابندیاں ہٹا دیں، شام اب انتہائی مستحکم ملک بن چکا۔ صدر احمد الشرع نے کہا، شامی عوام امریکی صدر کے شکر گزار ہیں۔ مشرقی وسطی میں کشیدگی کے باعث بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برینٹ خام تیل 6.39% مہنگا، $80 سے زائد فی بیرل ہو گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس کی قیمت میں 6.5% اضافہ، فی بیرل قیمت $75 ہو گئی۔ امریکہ نے ایران پر تیل فروخت کرنے پر پابندی دوبارہ عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق فیصلہ اب نئے حرمز میں تجارتی جہازوں پر ایرانی حملوں کے بعد کیا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر کی عراق کے شہر نجف میں نماز جنازہ ادا۔ جلوس جنازے میں لاکھوں لوگوں کی شرکت۔ شہید سپریم لیڈر کے جسد خاکی کو اب کربلا لے جایا جائے گا، جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کے احاطے میں نماز جنازہ پڑھائی جائے گی۔ شہید آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین آج مشہد میں ہوگی۔ ایوان نیوز کی ٹیم ناظرین کو ہر لمحہ باخبر رکھنے کے لیے ایران میں موجود ہے۔ کراچی لی مارکیٹ میں فار مبینہ زیادتی کے بعد قتل معصوم ولی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ علاقے کی فضا سوگوار، پولیس نے بتایا گرفتار ملزم بچے کا پڑوسی ہے۔ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ ملزم نے ویڈیو بیان میں کہا، بچے کو 7 والی چھت پر رکھا تھا، 2 اور ساتھی بھی واردات میں ملوث ہیں۔ پولیس نے موقع کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی۔ مراد علی شاہ نے کہا، تفتیش اور پروسیکیوشن کو مضبوط بنایا جائے تاکہ ملزم کو سزا مل سکے۔ ایڈیشنل IG آزاد خان نے کہا، تفتیش کی خود نگرانی کروں گا، مقتول بچے کے ورثاء کو ہر صورت انصاف فراہم کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ سندھ نے DIG ساؤتھ سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر دی۔ سندھ حکومت کے ولیکا اسپتال میں HIV کیسز کی انکوائری رپورٹ مکمل۔ اسپتال میں ڈسپوزیبل طبی سامان کی شدید قلت کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق اسپتال میں سرنجیں، IV کیونولا اور دیگر ضروری سامان غائب تھا۔ انکوائری رپورٹ میں خریداری، سپلائی اور ادائیگیوں کا آڈٹ کرنے کی سفارش۔ وفاقی حکومت کا کراچی کے ولیکا اسپتال اور پٹھان کالونی میں HIV اسکریننگ کرانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام اسکریننگ کرے گا۔ وفاقی حکومت 50,000 HIV ٹیسٹنگ کٹس سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کو فراہم کرے گا۔ ولیکا اسپتال آنے والے مشتبہ افراد کے بھی HIV ٹیسٹ کیے جائیں گے۔